پاکستان 14 اگست 1947 کو مارز وجود میں آیا۔ پاکستان دو قومی نظریے کی بنیاد پر قائم ہوا۔ دو قومی نظریے کے مطابق برصغیر میں دو بڑی قومیں آباد تھیں، مسلمان اور ہندو۔ اسی لیے تحریک پاکستان کا نعرہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ بن کر سامنے آیا۔ سید جمال الدین افغانی، شاہ ولی اللہ اور پھر سر سید احمد خان نے دو قومی نظریے کی بنیاد رکھی۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ صدیوں پہلے مذہب کی بنیاد پر برصغیر کی تقسیم لکھی جا چکی تھی۔ برصغیر کی تقسیم کا جامع نقشہ 1930 میں خطبہ الہ آباد میں علامہ محمد اقبال نے پیش کیا اور پھر اس مقدس منصوبے کو عملی شکل قائد اعظم نے دی۔ قائد اعظم نے ایک جگہ فرمایا کہ پاکستان اسی وقت وجود میں آ گیا تھا جب برصغیر کے پہلے باشندے نے اسلام قبول کیا۔ قائد اعظم نے ایک جگہ یہ بھی فرمایا کہ پاکستان ایک اسلامی جمہوری ریاست ہوگی۔ السلام علیکم بھائیو اور بہنوں، پاکستان حاصل کرنے کے لیے ہم نے بہت قربانی کی ہے، مگر ہمیں پاکستان کو قائم رکھنے کے لیے ابھی اور قربانی کرنا ہوگی۔ مسلمان مصیبت میں گھبرایا نہیں کرتا۔ ہمارے حوصلے بلند ہیں۔ قائد اعظم کے ان بیانات اور تحریک پاکستان کے اسلامی نظریے کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان کے پہلے وزیر اعظم خان لیاقت علی خان نے قرارداد مقاصد منظور کروائی، جس کا مقصد پاکستان کے آئندہ بننے والے آئین کو اسلامی طرز فکر پر مرتب کرنا تھا۔ مگر لیاقت علی خان کو ایک سید اکبر نامی شخص نے گولی مار کر اس وقت شہید کر دیا جب وہ راولپنڈی میں ایک جلسے سے خطاب کر رہے تھے۔ حملہ ور کو موقع پر ہی گولی مار کر قتل کی اس گھناؤنی واردات کو ہمیشہ کے لیے راز بنا دیا گیا اور اسلامی نظام کے مخالفین کا چہرہ ہمیشہ کے لیے چھپ گیا۔ قائد اعظم کی بہن محترمہ فاطمہ جناح کو عملی سیاست میں دھاندلی کے ذریعے شکست دی گئی، جبکہ لبرل سمجھے جانے والے آمروں کو یکے بعد دیگرے تخت پر بٹھایا گیا۔ قائد اعظم کے سب سے معتبر ساتھی لیاقت علی خان کے قتل اور بہن فاطمہ جناح کو عملی سیاست سے باہر کرنے اور پھر ان کی موت کے بعد مخصوص پروپیگنڈا کے ذریعے اس بحث کو فروغ دیا گیا کہ قائد اعظم پاکستان کو سیکولر آئین دینا چاہتے تھے یا اسلامی۔ ہر سطح پر یہ کوشش کی گئی کہ پاکستان میں اسلامی نظام حکومت قائم نہ ہو، کیونکہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ یہ وہی نظام ہے جسے کسی بھی خطے کے عوام اور حکمرانوں میں خلیج یکمشت ختم ہو جاتی ہے اور ریاست میں اقلیتوں کو بھی تحفظ حاصل ہوتا ہے۔ اسلامی نظام سود کے خلاف ہے اور سود یہودی بینکاری کی آمدنی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ سود ایک ایسی لعنت ہے جسے معاشرے میں برائیاں جنم لیتی ہیں اور ایمان کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیتی ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو نے 1973 میں ملک کا آئین پارلیمنٹ سے متفقہ طور پر پاس کروایا۔ اس دستاویز پر اس وقت کے تمام مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے جن علماء نے بھی دستخط کیے، ان میں مولانا شاہ احمد نورانی، مفتی محمود، مولانا غلام غوث ہزاروی اور دوسرے نامور علماء اکرام شامل تھے۔ قادیانیوں کو اقلیت قرار دینے کا سہرا بھی اسی آئین کے سر ہے۔ 1973 کے آئین کے مطابق اگلے 10 سالوں میں ملک کے تمام قوانین اسلامی بنیادوں پر قائم ہونا تھے۔ اسی دوران بھٹو کی کوششوں سے دوسری اسلامی سربراہی کانفرنس کا انعقاد پاکستان میں ہوا۔ یہ اسلامی سربراہی کانفرنس تاریخ میں مسلم ممالک کے سربراہوں کا سب سے بڑا اجتماع تھا۔ اس میں کچھ فیصلے ایسے بھی کیے گئے جن سے مغربی ممالک اپنے آپ کو عدم تحفظ کا شکار سمجھنے لگے۔ Have a treaty worse than the Treaty of Versailles. Legalize aggression, legalize occupation, legalize everything that has been illegal till 14th or 15th of December 1971. I will not be a party to it. We will fight. We'll go back and fight. My country hearkens for me. Why should I waste my time here in the Security Council? I will not be a party to the ignominious surrender of part of my country. You can take your Security Council. Here you are. I'm going. I thank the Deputy Prime Minister and Foreign Minister of Pakistan for his statement.
ان فیصلوں میں ڈالر کے مقابلے میں ایک اسلامی کرنسی اور سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی شامل تھے۔ ایک اور فیصلہ جس نے پورے یورپ اور امریکہ کو ہلا کر رکھ دیا وہ اسلامی ممالک کی جانب سے تیل کی ترسیل بند کرنا تھا۔ بھٹو اس دور میں مسلم ممالک کو یہ باور کروانے میں کامیاب ہو گئے تھے کہ ایٹم بم بنانا مسلم ممالک کی مشترکہ ضرورت ہے اور اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ پاکستان کے ایٹم بم کو مغرب نے اسلامی بم کا نام دیا۔ ان سب اقدامات کا مغربی دنیا بغور جائزہ لے رہی تھی۔ سوویت یونین نے طاقت کے نشے میں چور گرم پانیوں تک رسائی حاصل کرنے کی غرض سے افغانستان پر حملہ کر دیا۔